رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل. اس کا عنوان ہے حلالہ کے عبرتناک واقعات۔ جہالت اور کم علمی اور کچھ مفاد پرست، شہوت پرست، ان کے دکانوں کی چاندنی ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں حلالہ جیسا شرمناک اور ننگ انسانیت کام بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حلالہ سینٹر قائم ہے۔ اس کربناک پہلو سے پردہ اٹھانے کے لیے ناچیز نے پاکستان کے ایک رائٹر جناب ابن لال دین ابو شراحبیل کی کتاب حلالہ کی چھری سے کافی سارے حوالے جمع کیے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے بھی، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچان کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی تحقیق کی۔ ابن لال دین نے لاہور میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں لاہور کے بہت سارے حلالہ سینٹر اور مدارس کا میں نے دورہ کیا، اور کہتے ہیں کہ میں ایک درسگاہ میں گیا سائل بن کر، اور میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں نے غصے میں ایسا طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ تو جو طلباء حضرات وہاں استاد کے پاس بیٹھے تھے، سب ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرنے لگے، آنکھوں میں شکار آیا ہے، پھانس لو، نوجوان عورت ہوگی۔ یہ انسان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور پھر تعاقب کرتے ہیں، ارے جی آپ نے اگر فتویٰ لے لیا، اگر آپ نے ایسا کام کرانا ہے ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ نسأل اللہ العافیہ، یعنی ہم زنا کے لیے تیار ہیں۔ ایک علاقے میں گئے تو وہاں کا جو مولوی صاحب تھا وہ مولوی حلالہ کے فتوے اس کے نام سے مشہور تھا، مولوی حلالہ اس کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس ایک لنگڑا بھی تھا، جب اس کے پاس کوئی زیادہ ایجڈ قسم کی خاتون آتی تو اس لنگڑے کے حوالے کر دیتا، حلالہ کرو، اس کا منہ کالا کرو۔ اور جوان آتی تو اپنے لیے رکھ لیتا، خود ہی حلالہ کرتا، اور لوگ، اس کا شوہر، اس کے ماں باپ یا کوئی بھی مجبور ہو کر آتے، ان کو مسجد میں کہتا سوتے رہو، وہ گھڑی دیکھتے رہتے اور وہیں پر پریشان ہوتے رہتے، ذبح ہوتے رہتے۔ اور بھائیو، علماء کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ تم کہتے ہو ایک نکاح ہے، اگر یہ واقعی نکاح ہے تو اس میں مٹھائی کیوں نہیں تقسیم کرتے، لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے ہیں، عورتیں گیت کیوں نہیں گاتی؟ اس میں تو باپ کا سر جھکا جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ اس کے جسم کو کاٹو تو خون نہیں نکلتا ہے، شوہر کی اپنی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس قدر کے چھپ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، کسی کو محلے والے کو بھی نہ پتہ چلے۔ اگر یہ حلال کام ہے تو کھل کر کیوں نہیں کرتے، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کا تو اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ ابھی اگر کسی آدمی نے طلاق دی تو اس کے بعد اس کی عدت کہاں ہے؟ عدت کے بعد پھر نکاح جائز ہے نا؟ یہ تو طلاق دی آج رات کو اور دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے۔ پھر اگر اس نے بھی طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت کدھر گئی؟ پھر جا کر وہ حلال ہوتی ہیں، وہ صحیح طریقے میں جو معاملے میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سارے جھول ہیں اس کے اندر، بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے قرآن حدیث کے خلاف باتیں ہیں۔ اور پھر مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، وہ مولوی صاحب ہیلے بہانے سے اگر خوبصورت دوشیزہ ہوتی، نوجوان ہوتی تو 2-3 دن اور روک لیتے، منہ کالا کرتے رہتے۔
اور لنگڑے کو، اس لنگڑے کو اجرت بھی ملتی تھی، ٹٹو کو، اس المستعار کو اس کی اجرت بھی ملتی تھی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے جب فتویٰ لینے کے لیے، شرحبیل صاحب، ابو شرحبیل، تو کہنے لگے فتویٰ دینے کے بعد دیکھو اپنے رشتہ داروں سے نہ کرانا، محلے والوں سے نہ کرانا، کیوں؟ وہ ایسا ہے جب کبھی موقع ملے گا پھر وہ حلالہ شروع کر دیں گے، یہ لانتی کام شروع کر دیں گے، یہ غلط کام شروع کر دیں گے، پھر ہم تیار ہیں۔ یا میں آپ کو آدمی بتاؤں گا یہ کیا کرتے ہیں، مولوی یہ مفتی دوسرے علاقے کی طرف بھیجتا اپنے آدمی کو، جائیے وہ آپ کا حلالہ کر دیں گے، حالانکہ سب کے سامنے مت کہیے گا، جب وہ گھر جا رہے ہو نا تو آہستہ سے کہیے گا، پہلے تو منع کریں گے پھر راضی ہو جائیں گے۔ اور وہ پارسل ادھر کرتا، کاروبار چل رہا ہے۔ امت کی بیٹیاں، ان کو اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ یہ نہ سوچئے کہ دوسروں کی بہو بیٹیاں، ہماری اپنی بہو بیٹیاں ہیں۔ اور بعض مولوی کیا کرتے ہیں، یہ اپنے تجربے سے کی روشنی میں لکھ رہے ہیں کہ بعض مولوی جب کوئی آ جاتا تو کہتے ٹھیک ہے، پہلے تو کہتے محلے میں نہیں کرانا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں کرانا، اچھا جی ہم بتاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے، بڑے بڑے بیوروکریٹس اور اعلیٰ عہدے کے لوگوں کو فون کرتے کہ مال آ رہا ہے، آپ منہ کالا کیجئے، اور پھر وہ اس کے مقابلے میں، کہ بڑے عہدے والا ہوتا، ان کو زمینیں دیتا، ان کے جائز ناجائز معاملات پورا کرتا، مفاد حاصل کرتا تھا۔ لاہور میں وہ کہتے ہیں ایسے کتنے گھرانے ہیں جن کے اندر حلالہ کی بیویاں پل رہی ہیں، کسی نے ان کو حلالے کے لیے دی ہے، مولوی صاحب کو پسند آ گئی، جب یہ لینے کے لیے آئے لوگ تو کہنے لگے عورت ہی نہیں جانا چاہتی، وہ عورت اب ملنے بھی نہیں دیتے، ظلم، زیادتیاں، ناجائز، حرام کاریاں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اب ہماری بیوی ہے، نکاح ہو گیا، اب ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، اور وہ جانا بھی نہیں چاہتی ہے، جاؤ۔ کتنے کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔